بسم اللہ کرتے ہیں جی. اچھا جی, ہم نے لاسٹ ٹائم اپنی کانورسیشنز کے حوالے سے اس کے پہلے حصے کا میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے دو مین پارٹس ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے بہتر بنائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر وہ چاہیں, یہ ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے جو اس میں انوالوڈ ہے کہ if somebody does not want to improve or to learn anything, then we cannot force learning upon anyone. تو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کس طرح بہتر کریں. اس میں چند پوائنٹس میں نے جو لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, میں صرف ان کی بریفلی I would like to summarize them so that ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں. اچھا جی, جو ہماری بات تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے کانورسیشنز کا, وہ نہ تو کسی کے ساتھ ڈیبیٹس کو جیتنا ہے, نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی برتری ان پر واضح کریں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں, دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے ریلیشن شپس کو انہینس کریں. ایک چیز جو میں نے پچھلی دفعہ بھی سٹریس کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ انسانی تعلق جو ہے اس میں ایک میجر انپٹ وہ کانورسیشنز ہیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اکثر اوقات دیکھیے گا کہ ہماری کانورسیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی. تو سب سے پہلے تو اس مقصد کو سامنے رکھیے. نمبر دو یہ کہ ہماری جو لسننگ ہے it should be attentive and empathic. میں اس وقت صرف ان پوائنٹس کو ایک بریفلی کور کر رہا ہوں جی, سو دیٹ آپ کے ذہن میں یہ تازہ ہو جائیں, اینڈ یہاں سے پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. تیسری یہ کہ اپنی فیلنگز کے بارے میں بہت اویئر رہیں آپ. یعنی جیسے ہی آپ کی فیلنگز میں انگزائٹی, ٹینشن, سٹریس پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ بات سن رہے ہوں کسی دوسرے کی, آپ اس کو جج کرنے لگ پڑے ہیں. آپ اپنے لرنر مائنڈ سیٹ سے ہٹ کر یو ہیو بیکم مور آف اے ججر, یو ہیو بیکم اے جج. اور آپ کی جو ججمنٹ ہے جنرلی وہ جب فیلنگ نیگیٹو ہوگی, نیگیٹو سے میری مراد یہ ہے کہ انگزائٹی ہوگی, اسٹریس ہوگا, ٹینشن ہوگی, تو اس صورتحال میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہو رہی ہے. یو آر ناٹ ججنگ دیٹ دی ادر پرسن از سیئنگ دا رائٹ تھنگ. ان فیکٹ یو آر ججنگ ادروائز, دیٹ یو آر primarily asking the other person کہ وہ یا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. چوتھی چیز جو ہم نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ we should understand the other person's perspective. ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سٹینڈ پوائنٹ کو سمجھیں, وہ کدھر کھڑے ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور وہ جو بات اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یا میری بات کے خلاف ہے تو میں یہ کوشش کروں کہ ان کے زاویہ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کروں, وہ کس جگہ پہ کھڑے ہو کر معاملے کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اور میرے زاویہ نگاہ میں کیا فرق ہے, میرے اور ان کے پرسپیکٹو میں کیا فرق ہے. اور اس کو اگلی ہی بات یہ کہی تھی کہ اس کو اسٹرکٹلی اوائڈ کریں کہ ہم کسی کے پرسپیکٹو کو جج کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ آپ کے لیے ضروری ہوں گی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں. If the idea is to learn from what is being said, if the idea is کہ ہم دوسروں کی بات سے سیکھیں, تو پھر یہ چیزیں ضروری ہیں. اور پھر اگلی بات جو ہم نے کہی تھی, چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ we should not be shy about asking for clarification. خاص طور پر یہ مسئلہ تب پیدا ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم گروپ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. when we are sitting in a group اور کوئی بھی سوال نہ پوچھ رہا ہو تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ ہم اٹھ کر تو یہ بتائیں, کیونکہ یہ ہمارے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میں اکیلا ہی ہوں شاید جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اگر میں اکیلا ہی ہوں تو شاید یہ کوئی میرے فہم کی کمی ہے, میری سمجھ کی کمی ہے, میری عقل کی کمی ہے. تو میں اس چیز کو بجائے اس کے کہ دوسروں پر واضح کروں, میں اس چیز کو اپنے تک کی محدود رکھوں اور اپنے آپ اس سے بچاؤں کہ دوسروں کو ہی پتہ چلے. تو یہ سارے ایسپیکٹس ہیں, ان کو ہمیں اپنے اندر رکھنا ہے while we are trying to learn from a conversation.
ہم یہاں سے آگے چل رہے ہیں جی. لاسٹ ٹائم یہ یہاں تک بات پہنچی تھی. ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب جب اختلاف محسوس ہو, whenever you feel that there is a difference of opinion, whenever you feel that you are not agreeing with what is being said, تو کوشش کریں کہ بات کو بجائے اس ڈس ایگریمنٹ کو شو کرنے کے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرا جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کی کیا assumptions ہیں. اس پہ میں نے آپ کو دوسرے سیشن میں یہ واضح کیا تھا کہ جس چیز کو ہم کریٹیکل ریفلیکشن کہتے ہیں, اس میں ہم 3 قسم کی assumptions ہیں جن کو دیکھتے ہیں, causal, prescriptive and paradigmatic. یہ جو causal assumptions ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو cause and effect بیان کرتی ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, یہ جب کسی چیز میں assumption موجود ہوگی تو اس کو causal assumption کہتے ہیں. یعنی something is the cause of another thing. Let's say if you say that if you want the child to be reared into a good human being, تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اسٹرکٹنیس کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی causal assumption یہ ہے کہ اسٹرکٹنیس جو ہے وہ اچھا انسان پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہے. یہ causal assumption ہے. prescriptive assumption اس سے کافی ریلیٹڈ ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں جو cause and effect کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں آپ انہی کی روشنی میں prescriptive assumptions اپنی طے کرتے ہیں. prescriptive assumptions کی مثال یہ ہے کہ جب بھی کسی اسٹیٹمنٹ میں چاہیے یا should آئے گا تو وہ prescriptive assumption ہوگی. For instance, if you say that a good teacher should have strict control over the class, that means that this جو speaker ہے اس کی prescriptive assumption یہ ہے کہ اچھے ٹیچر کو کا کنٹرول ہونا چاہیے, اور جس ٹیچر کا کنٹرول نہیں ہوگا وہ اچھا ٹیچر نہیں سمجھا جائے گا. اور paradigmatic assumptions are those which are the most difficult to uncover. یہ وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ نے جو بھی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے اس کے اندر جتنے بھی کانسیپٹس ہیں, مثال کے طور پر ٹیچر, اسٹوڈنٹ, لرننگ, اسٹرکٹنیس, گڈ ہیومن بینگ, یہ اس کے بارے میں آپ کا اوور آل جنرل نقطہ نظر کیا ہے. جب آپ اس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے, یہ بھی اصل میں assumptions ہوتی ہیں. assumptions جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ لازماً غلط ہیں یا انکنسیڈرڈ ہیں. اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں جو بھی ہماری رائے ہے اس وقت اس کے بارے میں اس کو ہم اچھی طرح سے غور و فکر کر لیں کہ کیا یہ بات ہم سوچ سمجھ کے اس کی assumptions کو جان کے کہہ رہے ہیں, یا یہ کہ ہم نے اس کو کچھ ٹیکن فار گرانٹیڈ چیزیں لی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا. whenever there is a difference, جب آپ conversation کر رہے ہو, آپ کو میری کوئی بات اگر ٹھیک نہیں لگ رہی تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو فوراً ختم کر دیں اپنے ذہن سے, آپ کوشش کیجئے کہ اس بات کے اندر موجود causal, prescriptive اور paradigmatic assumptions کو uncover کر کے میرے ساتھ شیئر کریں. when you will share that, تو اس کا بہت امکان ہوگا کہ اگر میں بولنے والا ہوں تو اس کا بہت امکان ہوگا کہ میں نے ان میں سے کچھ prescriptive, کچھ causal یا کچھ paradigmatic assumptions کو consider نہ کیا ہو, ان کے اوپر بہت زیادہ غور نہ کیا ہو. اور جس وقت غور نہ کیا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو without sufficient grounds I am taking them for granted to be true. جیسے ہی آپ اس کو سامنے لے کے آئیں گے تو مجھے اس چیز کا موقع مل جاتا ہے کہ میں اس پر غور کر کے اپنی اوپینین کو ریفائن کر سکتا ہوں. This is obviously when I want to learn. This can be a very difficult thing to do. یہ جو reflective critical reflection ہے اس کے بارے میں نے آپ کو اس سیکنڈ سیشن میں بھی یہ گزارش کی تھی اور ابھی بھی, اور ہم جب اپنی یہ ورک شاپ کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے سیشنز ہم اس کی پریکٹس پہ لگاتے ہیں, بہت ساری مثالیں لے کر اس کے اوپر غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کی پریکٹس ہو. یہ کسی کی بات کے بارے میں کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنا ایک آسان کام نہیں ہے, اپنی بات کے بارے میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 یہ کہ آپ کو بہت زیادہ پریکٹس ہو اس اسکل کی. یہ جو اسکل ہے جس کو ہم کریٹیکل ریفلیکشن کہتے ہیں, یو آر ویل پریکٹسڈ ان اٹ, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے اچھی طرح سے توجہ سے بات سنی ہو اور ایمپیتھیکلی بات سنی ہو اور ریفلیکٹیولی بات سنی ہو, غور فکر کر کے بات سنی ہو, نہ کہ اس کو محض سپرویشلی سن کے
اپنے دیکھیے میں جب یہ کہتا ہوں سپرفیشلی سننا، تو اس کی میں نے مثال دی تھی لاسٹ ٹائم. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو بجائے سننے کے ہم اندر ہی اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا جواب کیا ہے. سو وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ این آنسر rather than listening, تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بڑا تازہ رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا that your human brain, our human brain does not have this potential to focus on two things at the same time. It is an incredible machinery. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی جو یہ دماغ ہے انسان کا، یہ ایک انکریڈیبل مشینری ہونے کے باوجود اس کی ایک بہت بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ دو چیزوں پہ بیک وقت فوکس نہیں کر سکتا. آپ ایک کام ایسا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جو کام آپ موٹر اسکل سے کر رہے ہیں، جس کی آپ کو اتنی پریکٹس ہوگی ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اس کے بارے میں. فار انسٹنس اف یو آر ڈرائیونگ، تو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بٹ ایون دین ہوگا کیا کہ آپ کا جو بات کرنے میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس پر فوراً آپ اچنبے میں پڑ گئے ہیں، سرپرائز ہو گئے ہیں، تو آپ کا ڈرائیونگ سے توجہ ہٹ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے اور ڈرائیو کرتے ہوئے بات بھی نہیں کرنی چاہیے فون پہ. اسی طرح سے آپ کبھی اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا. while listening to something, try writing something down. یہ ہم کرتے ہیں جی. یعنی this is something that we normally do in our lives. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بات سنتے ہوئے سارے ہلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیکسٹ میسجنگ کر رہے ہوں گے. سو اس چیز کو کبھی غور کیجیے گا کہ سم ٹائم اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کی یا تو بات سے توجہ ہٹ جائے گی یا اس میسج سے توجہ ہٹ جائے گی جو آپ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ٹرولی اٹینٹیو. یہ جو میں نے 7th پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، دیٹ ہم کسی کی بات سنتے ہوئے وی شوڈ ٹرائی ٹو بی کریٹیکلی ریفلیکٹیو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم نے بات کو بڑا اٹینٹیولی سنا ہو، ایمپیتھیکلی سنا ہو اور ریفلیکٹیولی سنا ہو، اور ہمیں کریٹیکل ریفلیکشن کی اچھی خاصی پریکٹس ہو. اگلی بات جو اس ضمن میں شیئر کرتا ہوں جی، وہ یہ کہ we should never assume that we have understood the other person's opinion without getting a confirmation for it. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ ازیوم کریں کہ میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری بات بھی نہیں سنتے اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ ازیوم کر لیتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ اپنے ایجوکیشنل سیکٹر میں دیکھیں تو جب کوئی بچہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم عام طور پر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات پوری طرح سنتے بھی نہیں ہیں اور پہلے یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے بات سمجھ لی ہے. یہ ایک تو ڈس ریسپیکٹفل ہے جی. اٹس اے ہائیلی ڈس ریسپیکٹفل تھنگ ٹو ڈو کہ آپ اگلے کی بات کو کاٹیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس ازمپشن میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اگر اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو یہ جو بات ہے یہ آرگومنٹ بن جائے گی. اگلا آپ کے جواب میں یہ کہے گا کہ آپ میری بات سمجھ نہیں گئے، ٹھیک ہے جی. اینڈ یو ول اگین اٹ ول بی اے پنگ پونگ. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ازیوم کریں کہ آپ اس کی بات سمجھ گئے ہیں، گیٹ اے کنفرمیشن. بات کر لیں، پٹ اٹ آن دا ٹیبل کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیا از دس واٹ یو مین. اس کو اس سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں. اسی لیے میں یہاں پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گیٹ اے کنفرمیشن بائی ری فریزنگ اٹ، ناٹ بائی ریپیٹنگ اٹ، بائی ری فریزنگ. ان کا ویو جو ہے اپنے ورڈز میں ری فریز کر کے دیکھیں کہ کیا آپ نے اس کو ٹھیک سمجھا. نمبر 9 پوائنٹ یہ ہے کہ آلویز بی اوپن ٹو انریچنگ، ریویوئنگ، ریوائزنگ اینڈ ایڈنگ ٹو یور آئیڈیاز. کبھی بھی اس چیز کے معاملے میں کمپلیسنٹ نہ ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے، ہمیں مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے. دس ایٹیٹیوڈ would be death of learning. دیکھیے آپ ایز اے ہیومن بینگ، ہم کو یہ موقع ہر وقت حاصل ہے کہ ہم ہر سچویشن سے سیکھ سکتے ہیں. اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. وہ جو سیکھنا ہے کئی مرتبہ وہ صرف اتنا سیکھنا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے جی. بٹ یو ول ایکچولی لرن اونلی بائی پیئنگ اٹینشن اور اونلی بائی بینگ اوپن ٹو لرننگ. اگر ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ محسوس کر لیا کہ ہم جتنا سیکھ چکے ہیں اس کے اوپر اب نہیں جا سکتے، تو پھر ہمارے لیے کمپلیسنسی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے.
اپنے پرسپیکٹو کو چینج کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ زندگی کو ادھر سے دیکھنے میں یا ایک ایشو کو ایک پہلو سے دیکھنے میں یا دوسرے پہلو سے دیکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے. اس کی انشاءاللہ when we take this up this exercise تو اس کی بڑی مثالیں ہیں جو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے اس کو بیان کریں. Number 10 is always assume the best of intentions in others. And let me be very honest with you. This is a very, very difficult thing. Especially اگر آپ کا کسی سے تجربہ ہو چکا ہے اور آپ کا اچھا تجربہ نہیں ہوا ہے, تو پھر اس صورتحال میں یہ جو کوالٹی ہے کہ اپنے مخاطب کی انٹینشنز پر شک نہ کریں, یہ ایک بڑی مشکل ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ہمارے لیے اکثر اوقات پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ایز وی پروگریس ان دا ورکشاپ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس میں ہم by going through those exercises we can understand our patterns. ہمارے کچھ مینٹل پیٹرنز ہیں. اگر ایک آدمی اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غصے میں ہے. اگر ایک آدمی ایک طرح سے بات سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پریٹینڈ کر رہا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں سیکھی ہیں وہ کچھ ہم نے پیٹرنز بنا لی ہیں. اب وہ پیٹرنز ہمیں جب نظر آتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ وہی ہو رہا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے فار انسٹنس میرے لیے. تو اسی طرح سے انٹینشنز, اگر ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی موقع پر صحیح بیان نہیں کیا ہوا تو آپ اس بات کو اپنی میموری میں رکھتے ہوئے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بات نہیں کر رہا. تو دیز تھنگز ہم ان سے کیسے how do we get rid of it. I am not at all suggesting کہ ایک انسان کو بار بار دھوکہ کھانا چاہیے, یہ مقصد نہیں ہے جی. لیکن اگر آپ کا یہ تجربہ ہے تو اس صورتحال میں ہم یہ کم از کم شیئر کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ یہ تجربہ ہے جو ہمیں بات سننے میں اس وقت رکاوٹ بنا ہوا ہے. So help us get out of it. تو یہ جو ہمارا 10th پوائنٹ ہے, یہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پوائنٹ بٹ اٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. اور یہ بھی پریکٹس سے ہو جاتا ہے جی. ہم پہلے بات کو سن لیں, اس کے بعد ججمنٹ کی بات بعد میں آئے گی. پہلے لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, فرسٹ لیٹس ٹرائی ٹو گیٹ the gist, the whole thing of what the other person is trying to communicate to us. اس کے بعد جی آخری بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ کہ بی پیشنٹ. ہر آدمی کے بات کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں they will talk more deductively. ہماری کچھ لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ بڑا لاجیکل ہوتا ہے, وہ اسٹریٹ بات کریں گے. کچھ لوگ اپنی بات کو ایکسپیرینشلی شیئر کرتے ہیں. جب ہم ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ طرح کے لوگ آتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ چیز کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم بات چھوٹی کریں. ہر آدمی اپنے سٹینڈرڈ سے بات کرتا ہے اور جب تک کہ وہ اس کا سٹینڈرڈ ہے یقیناً ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے. بٹ ایوری پرسن ہیز ہز اون وے آف ٹاکنگ, ایوری پرسن ہیز ہز اون وے آف کمیونیکیٹنگ. یہ جو زندگی میں یہ ڈائیورسٹی ہے یہی اس میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. تو ہم اس خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے let us try to value our differences, let us try to understand کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں اور کس طرح سے ہم بات اپنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر میں ایک طرح سے بات کرتا ہوں اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ میرے تمام شاگردوں کو اسی طرح بات کرنی چاہیے یا میرے تمام ساتھیوں کو اس طرح بات کرنی چاہیے یا فار دیٹ میٹر میری ورک شاپ میں پارٹیسپیٹ سارے کے سارے وہ تب کریں کہ جب وہ اس طرح بات کرتے ہو. دیٹ وڈ بی انفیئر. ٹھیک ہے جی. So sometimes some people might talk about their experiences. Some people will get the principles out of those experiences. Again, اس کو سمجھ لیں, کچھ لوگ اپنی زندگی کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کچھ لوگ اپنے تجربات سے حاصل ہونے والے اسباق شیئر کریں گے, کچھ لوگ ان اسباق سے نکلنے والے پرنسپل شیئر کریں گے. یہ سارے طریقے ہیں جی. All these things are very, very important ways of communicating. اس کو سمجھنا, اور کسی کا اگر تجربہ ہے
اس کی کس طرح سے ہم ہاؤ ڈو وی آسک کوسچنز ٹو دیٹ پرسن جو اپنے ایکسپیرینشیل کمیونیکیشن کرتا ہے, ہاؤ ڈو وی آسک کوسچنز ٹو دا پرسن جو اپنے تجربات کے بجائے اپنے پرنسپلز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. فار انسٹنس میں اس کی آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا تجربہ اگر شیئر کر رہا ہے تو آپ اس سے ایک سوال, انٹرسٹنگ سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس تجربے سے آپ کے خیال میں کیا لیسنز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, یا آپ نے کیا لیسنز ڈرائیو کیے ہیں, یا ہم اس کے علاوہ کیا لیسنز ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اصل میں ہماری بھی اور دوسرے کی بھی لرننگ کو کنٹریبیوٹ کریں گی. یہ چند وہ پوائنٹس ہیں 11 ٹو بی پریسائز کہ جن کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پارٹیسپینٹس کو پریکٹس بھی کرائی جائے ان کی. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو ورکشاپس ہوتی ہیں اس میں میرے اور پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو بھی ہوئی, ہمارا اب یہ خیال ہے کہ ہر پوائنٹ پر اصل میں وی شوڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اور اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. ہم اس کے بعد ہم جو دوسری چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اب وی ہیو ٹو ہیلپ دی ادر پرسن انڈرسٹینڈ. یہاں تک جو بات تھی وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی انہینسمنٹ تھی, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, اس سے قطع نظر کہ دوسرا کس طرح بات کر رہا ہے یا دوسرا کیا اپروچ رکھتا ہے زندگی کے بارے میں, کیونکہ میں نے سمجھنا ہے. I can try to convince myself to understand and to learn under all circumstances. لیکن اس کے برعکس اب جو اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے جدھر کہ ہم بات یہاں پر یہ کریں گے کہ ہم دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو اوفینسو نہ ہونے دیں, اپنی بات کو اچھا رکھیں. ٹھیک ہے جی, اپنی بات کو ایزی ٹو کمپریہینڈ رکھیں. لیکن کیا دوسرے کی لرننگ میں ہم پھر واقع کنٹریبیوٹ کر پائیں گے یا نہیں, یہ ہمارے بس میں نہیں ہوگی انلیس کہ یہ جو پرنسپل جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے حوالے سے, یہ وہ بھی ان سے اگری کرتے ہوں اور وہ بھی ان پر عمل کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, بیکاز وین ایور وی آر کنورسنگ, ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, اچھی کانورسیشنز, لرننگ کانورسیشنز یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ڈفرینسز آف اوپینینز ہوں. جدھر ڈفرینسز آف اوپینین نہیں ہوں گے ادھر بیسیکلی لرننگ بھی نہیں ہوگی. یعنی یو لرن وین دیر از اے ڈفرینس, یو لرن وین دیر از سم تھنگ نیو دیٹ از بینگ ٹولڈ. اگر آپ کو جو چیز بھی بتائی جا رہی ہے وہ آلریڈی معلوم ہے تو اس سے لرننگ نہیں ہوگی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو مائٹ انجوائے اے گڈ جوک اور یو مائٹ انجوائے اے گڈ میٹافور واٹ ایور, لیکن جب بھی لرننگ واقع ہوگی تو اس میں دیر ول بی اے ڈفرنس. کوئی چیز نئی آئے گی آپ کے سامنے, اس کو ریسیو کرنا آپ کا کام ہے. اسی طریقے پر جب ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لرننگ تب ہوگی جب وہ ریسیو کرنے کے لیے بھی تیار ہو. ہم اپنی طرف سے بہترین طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, بٹ دی آئیڈیا از کہ جب بھی کبھی یہ پرابلم پیدا ہو تو آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے. یعنی یہ ہماری پوری کی پوری ورکشاپس میں ایک یوں سمجھ لیں کامن تھریڈ ہے. ٹھیک ہے جی, پوری ورکشاپس میں بھی میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی یہی بات شیئر کرتا ہوں دیٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ میں نے ہار تو نہیں مان لی, میں نے کہیں ڈگ تو نہیں ڈال دیا, میں نے کہیں ہمت تو نہیں چھوڑ دی, کہیں میری طرف سے تو کمٹمنٹ پہ کمی نہیں ہو گئی. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے مجھے اس کو ٹھیک رکھنا ہے. دوسرے نے کتنا گین کرنا ہے کتنا نہیں کرنا یہ اس کی ہمت بھی ہے, اس کا فیصلہ بھی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق بھی ہے. میں یہاں پر بات اپنی آج کے لیے روک دیتا ہوں جی.